جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلا مہینہ تھا وہ ماہ ربیع شریف کا مہینہ تھا. سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پیدا کیا تو کائنات روشن فرما دیا. حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میرے لال کی ولادت کا قریب آیا تو ستارے ٹوٹ کر میرے ذہن میں گرے. میرا ذہن منور مجلہ ہو چکا. ایسا پھیلا کہ میری نگاہ تھی اور مکہ شریف میں بیٹھ کر ملک شام کی گلی کا نظارہ ملک شام کی گلی کا نظارہ یا اللہ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں بڑھتا ہے باران کا صدقہ لے نور کا آیا ہے. اور حضرت مختلف فرماتے جب میرے پوتے کی ولادت ہوئی میں اس وقت کھانے کا تباہ جھکا میرے گھر کی طرف. اور جب جھکا تو سوچا کہ میرے غریب کیسے جائے لیکن پتہ چلا میرے لال ولادت کا وقت ہے اسی لیے کعبہ سجدے میں جھکا ہے. اور اس سے پہلے نے کہا تھا کہ میرے سرکار کا میلاد اسی کعبہ نے بنایا ہے.
ایک مرتبہ سرکار کی ولادت کی خوشی منائی ہے، اللہ نے قیامت تمام مسلمانوں کا سامنے دیا ہے۔ شیخ سماعت فرمائے کہ سجایا گیا ہے، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا شان نظر آ رہا ہے، سجایا گیا ہے، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا شان نظر آ رہا ہے، سجایا گیا ہے، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت کا شان نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو جہاں میں، وہ دیکھو جہاں میں نبی آ رہے ہیں کہ سجدے میں کعبہ نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو جہاں میں نبی آ رہے ہیں کہ سجدے میں کعبہ نظر آ رہا ہے، سجایا گیا ہے۔ اور ایک پتھر ہے، جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 پتھر رکھے ہوئے، 360 بت رکھے ہوئے، پتھر تو 362 تھا۔ پتھر اب پتھر کے تعلق سے رب نے فرمایا وقودها الناس والحجارة للكافرين، اس آگ سے ڈرو جس کا انسان اور پتھر ہے۔ تو خانہ کعبہ کے اندر 362 پتھر رکھے ہوئے، 360 تھا جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے نکال کر باہر پھینک دیا، اور دو تھا جس کو میرے مصطفیٰ نے مکے میں رکھ دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر جو 60 وہ تھا جو خانہ کعبہ کی شکل میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ پتھر حجر اسود کہتے ہیں، حجر کی معنی پتھر، اسود کی معنی کالا، یعنی کالا ایک پتھر ہے جو مقام ابراہیم میں نصب کیا گیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو حجر اسود وہ جنتی پتھر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنت سے اترا مدار فرماتے ہیں جب یہ جنت سے اترا یہ پتھر سفید تھا، یہ پتھر سفید تھا، لیکن اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ اور تاریخ میں ہے کہ جب کوئی حاجی وہاں جاتا ہے، استعلام کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، تو اس حاجی کے گناہوں کو سیا کرتا ہے، اور چوستے وہ پتھر سفید سے کالا ہو چکا ہے، سفید سے پتھر کالا ہو چکا ہے، اسی لیے اس کا نام حجر اسود ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا کیا نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر بن خطاب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے پتھر میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں کہ تو جنت کی پتھر ہے، میں اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں جنت کی پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ باب العلم کھڑے ہوئے حدیث کریم فرماتے ہیں امیر المومنین یہ پتھر فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے، پتھر فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ یہ کیسے فائدہ بھی دے نقصان بھی دے کہ
جب قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ پتھر ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ جب ایمان والوں کی گواہی دے گا تو فائدہ پہنچے گا، کافروں کے کفر کی گواہی دے گا تو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے پتھر فائدہ بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت عمر کے خطاب فرماتے ہیں اے پتھر میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے مجھے بوسہ دیا، میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے۔ اب شاہ کہ لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہے ہیں تو پتھر تیری بھی اوقات کیا ہے۔ حجر کے روح میں آپ کو حجر مت کرو، بشر کی بھیج لا کر کی بات کرو۔ یوں تو پتھر بہت پتھر ہے، لیکن وہ پتھر جس کو یاقوت کہا جاتا ہے سب سے زیادہ مہنگا پتھر ہوا کرتا ہے۔ اور میرے نبی بشر تو ہے، لیکن تمام بشروں میں ممتاز باجا کہتی ہے کہ لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہے ہیں تو پتھر تیری بھی اوقات کیا ہے۔ لبوں سے لگا کر عمر کہہ رہے ہیں تو پتھر تیری بھی اوقات کیا ہے۔ فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے، فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے۔ نبی کا بوسہ نظر آ رہا ہے، فقط اس لیے ہم نے بوسہ دیا ہے۔ نبی کا بوسہ نظر آ رہا ہے، سجایا گیا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ یہ ہم تمام کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا ہوتا تو کائنات نہ بناتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا معجزہ ہے، ہمارا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ فطری تقاضا یہ ہے کہ بچوں مٹی سے زیادہ محبت ہوا کرے۔ بچہ مٹی میں کھیلا کرتا ہے، کیوں کھیلتا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا عناصر اربع یعنی چار چیزوں سے، پانی، ہوا، مٹی۔ تو مٹی کی کیفیت بچوں کے اندر، ہر انسان کے اندر بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ مٹی سے زیادہ کھیلا کرتا ہے، کیونکہ پیدائشی سے حضرت آدم کو تیار کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن سرکار کے بچپن کا کھلونا کیا ہے؟ سرکار مٹی کا گھر بنا، جیسا کہ حضرت بنانا مٹی کا گھر بنانے سے جنت خریدنا ہے، بیچنے والا بھی کیسا رہا ہے، کیسا دیوانا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کا کھلونا ہے کہ آپ بچپنے میں چاند سے کھیلا کرتے، اور چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد کے مطلب چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا شان چلتا تھا کھلونا۔ حضرت دائی فرماتے سرکار جھولا رہتے نا تو ادھر سرکار کی انگلی چاند ہو جاتا۔ شاید فرماتے ہیں جو پوچھا کسی نے یہ کسی نے نہ چاچایا، قمر کو کھیلو نہ کسی سے بنایا۔ جو پوچھا نبی نے یہ کسی نے نہ چاچایا، قمر کو کھیلو نہ کسی سے بنایا۔ جو پوچھا نبی
زمانہ کہ جھولے میں آقا نظر آ رہا ہے تو دیکھے زمانہ کہ جھوٹ بولی حلیمہ یہ دیکھے زمانہ کہ جھولے میں بچہ نظر آ رہا ہے سجایا گیا ہے اور شیر کے ساتھ سبحان اللہ. ایک ذات کار ہے جس کو دنیا نے اس کے ماں باپ کا نام علاء الدین رکھا ہے. نام علاء الدین ہے لیکن خاص میں حضرت علی کا تشریف لے آتی ہے ان کے والد کے پاس اور قائم کا نام علی رکھ دیا جائے. سرکار میں تشریف لے کر اس کا نام میرے نام کے ساتھ رکھ دیا جائے اور آپ نے دنیا میں نام کیا کہ آپ کا نام ثابت پڑا تو جس کا پورا نام علاء الدین علی احمد ثابت کلیم بہت طویل سابق رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے کیونکہ آپ سے ایسے ٹائم ہوتا ہے کہ مطلب خطاب بھی نہیں کر پاتا کیونکہ 13 ربیع الاول کو سے پاس ہوتا ہے اور 14 ربیع الاول حضرت قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ سے پاس دونوں کا زمانہ ہے کہ ٹائم پہ سرکار کی ولادت کا وقت ہوتا ہے جس کے تعلق سے بولا نہیں جاتا. میں سامنے بس ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کروں. اللہ والوں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. مومن مرتا نہیں انتقال ہوتا اور اللہ والوں بات حضرت سلطان شیخ رحمۃ اللہ تعالی بڑے پیر غوث اعظم کے غالب مرید حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی. آپ کا وصال منگل کا دن تھا. منگل کا دن تھا تو یا بدھ کا دن تھا وصال ہو گیا تو ایک کس کا دارا کہ صاحب کا جانا منگل کے دن اگر مانتا تو جمعہ مرتی کے دن مرتی بس جملہ نکلا کہ اپنے گاہ بیٹھ گئے یعنی جنازے میں بیٹھ کے لوگ اپنے پیر کے دین انتقال پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بات نرالی ہوا کرتی ہے. موت بھی ہے تو بس اس لیے ہے کہ یہاں دیدار کر مصطفیٰ کا بات ہو جائے. مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو علاء الدین احمد صاحب پاک جب کریئر کی سرزمین پر آئے نا تو آپ کا ایک مرید خاص جس کو بیٹا بنائے جس کو دنیا شمس الدین پانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن ایسی کبھی آتے کہ بیٹا ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا لیکن جب تہجد کا وقت آئے نا میرے پاس رہنا کیونکہ تہجد کے وقت میں آپ کے جلال کی کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی تھی. اس وقت کوئی بھی رہتا تھا تو ان نگاہ جلال سے بچا نہیں کرتا جل کے خاک ہو گیا کرتا. حضرت شمس الدین پانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مانتے ہی ہمیشہ رہتے ہمیشہ جہاں ساتھ ایک دن سوال پیدا ہوا. سوال کیا کہ یہ بتایا گیا تھا فنا کیسے ہے اور بقا کیسے ہے بقا کیسے ہے. پر یہ بات سنا ہوگا لیکن سمجھانا بتا فنا کیسے ہے بقا کیسے ہے. تو جواب یہ نہیں حضرت صاحب کا بیٹا اس کا جواب مل جائے گا لیکن ایک عرض کرتا ہوں جب میرا انتقال ہو جائے میرا انتقال ہو جائے تو میں کوئی میرے جنازے کی نماز پڑھنا حضور کون پڑھائے گا سفید گھوڑے پر سوار آئے گا وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا. ٹھیک اور فرماتے ہیں انتقال کی بقی شمس الدین جس دن سے پہلی کرامت ظاہر ہوئی سمجھ لینا پیر کا وصال ہو چکا. تیرے پیر کا وصال حضرت شمس الدین پانی رحمۃ اللہ علیہ پیر کو چھوڑ کر آپ روانہ ہوتے ایک قافلہ میں شامل ہوتے ہیں. قافلہ والوں کو قلعے کو فتح کرنے کا وقت عرصہ گزر چکا مگر قلعہ شام کو قلعہ نہیں ہوا. کسی نے وہاں کے جو بادشاہ تھا اس سے کہا تمہارے یہاں اللہ کا ایسا ولی ہے اگر وہ دعا کر دے گا تو قلعہ فتح ہو جائے گا. پہچانوں کیسے جب صاحب نے کھیلے میں سب کا چراغ جلے گا رات کو تیز ہی چلے گی اور آندھی میں سب کے چراغ گل ہو جائے گی اور جس خیمے میں
وہ چراغ جلتا رہے گا، اللہ کا کرم ہوگا۔ رات بادشاہ نکلا ہے اور نکلنے کے بعد ایک زوردار آندھی چلی ہے، اس آندھی میں سب گھیرے چراغ ہو گئی، مگر چہرے کا چراغ چلتا رہا۔ شمس پانی ڈالے ہیں، قدموں پہ گر جاتے ہیں، قدموں پہ بادشاہ کہتا ہے تو دعا کر دیجیے کہ فتح ہو جائے۔ اللہ جب بادشاہ کے فتح ہونے کی دعا کروں گا، مگر قلعہ یہاں فتح کرنا، میں یہاں سے دور کے پاس جاؤں وہاں دعا کروں گا۔ وہاں جانے کے بعد دعا ہاتھ اٹھائے، آج تک زمانے تک قلعہ فتح ہو پایا۔ حضرت شمس الدین نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ نے قلعہ فتح کر دیا، قلعہ ہو گیا۔ دل میں خیال پیدا ہوا، پیر نے کہا تھا جب تجھ سے پہلی کرامت ظاہر سمجھ میرے پیر کا وصال ہو چکا ہے، میرے پیر کا وصال ہو چکا۔ وہاں سے بہت رہے ہیں کہ جب گرے تھوڑی زمین پہ گرے، اور جب کھولی تو کسر پر ہو چکا ہے، کسر پر پہنچا دیکھا، جنگل میں میرے صحابہ کا لاش مبارک ہے، چاروں شیر پہرا دے رہا شیر اللہ الدین پانی سے پڑھتے ہیں، جنازے کے ارادہ خود غسل بھی ہوتی ہے، جب کفن کرنا کیا، کفن بھی خود ہو چکا ہے، جب تیار گیا لوگ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب دائیں دیکھا تو خود کا لگنے لگا، بائیں دیکھا تو خود کا لگنے لگا۔ اب اتنے میں سفید نقوش آتے ہیں، تھوڑے سوار ہوتے ہیں، چہرے کا رکھا ہے، تھوڑے سے نیچے مسلسل آگے بڑھے، اللہ کے ہاتھ اس کے لیے اللہ کو جمع رہا ہے۔ حضرت شمس ہے جس طرح آگے کی آواز بالکل ویسی ہے، جتنا میرے پیر کا ہے اتنا ان کا لگ رہا ہے، پیچھے سے بالکل رہا ہے۔ نظر کیسے آئے کیونکہ چہرے کا نقاب ہوا ہے، جو جنازہ نظر ہے، گھوڑے سوار ہوا، حضرت شمس نے گھوڑے کا نقاب ہے، بتا دیجیے کہ ہے کون، ورنہ چہرہ دیجیے تاریخ جائے تو بتایا کیسے تیرے ہے اس میں کیا جواب دوں گا۔ جب سفید اپنے کپڑے ہیں تو کیا وہ سامنے لیٹا ہے، وہی خراب ہوا ہے، اور کرتے شمس میری زندگی کا کیا تھا، کیسے کہتے ہیں وہ ثابت جو تابوت لیٹا ہوا نام ہے، اور یہ ثابت تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بقا ہے۔ اب شاعر فرماتے ہیں نماز جنازہ وہ اپنی پڑھا کر کہا رخ سے صابر پردہ ہٹا کر، نماز جنازہ وہ اپنی پڑھا کر کہا رخ سے صابر پردہ ہٹا کر، بقا جلا رہا ہوں، بقا جلا رہا ہوں تیرے سامنے سے فنا کا جنازہ نظر آ رہا ہے، بقا جلا رہا ہوں تیرے سامنے سے فنا کا جنازہ نظر آ رہا ہے، سجایا گیا ہے دو عالم کو ایسا کہ جنت سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علی رسول اللہ علیہ وسلم، وہ ہر آدمی رہے کسی اصل ہے، یہ رہنمان کی یہاں پہ اصل آیا نہ تار بات ضرورت ہے، ہمارا چھ مصطفیٰ ہے، حضرت میں نے بات کا نام لیا جس کو دنیا ہمیں خواجہ باقی اللہ تعالی، یہ باقی سلسلے انسان کیونکہ حضرت مجھے شیخ رحمۃ اللہ تعالی کے کافی فیصلہ
جس کو دنیا محقق الخلاف شیخ عبد الحدیث رحمۃ اللہ تعالی یہ ذات جو ہے جو میں مختصر طور پر ذکر کروں حضرت بندہ رحمۃ اللہ تعالی کی جس کے نگاہ نا تو انسان طرف یہ کیفیت تھی ان کی حضرت بندہ فنا ان کی کیفیت تھی اور اللہ کی ذات کرتی ہے یہ یہاں بیٹھ کر میں نے اس کا مصالحہ کیا اللہ نے اختیار دیا جسے جو چاہے عطا کر دیتا جسے جو چاہے عطا کر دیتا اور پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مختصر طور پر آپ کو ذکر کروں میرے مصطفیٰ جان رسول اللہ علیہ وسلم ساتھ کیا صحابہ اور جب پانی ختم ہو چکا تو سب سرکار کی بات جانتا ہے رب نے ارشاد فرمایا لوگوں کی جان پر ادھر تو صحابہ سرکار کی بات سرکار یہاں سب بچے جوان اب میرے مصطفیٰ میرے سرکار اس پہاڑ کی ایک ہمیشہ ہے جو اوپر پانی لے کر جا رہا ہے اس کو میرے پاس کیا اب کوئی آج کا تو کہتا ہے ہم نے تو دل کر نہیں لیا ہم نے کیسے لیا کیونکہ صحابہ کہ جو حضرت علی ہے حبشی کو دیکھا حبشی پانی جا رہا ہے حضرت علی نے اپنی سمجھا چلتے مصطفیٰ تیار کیونکہ یہ دولت نہیں ہے سرکار جانے تیار نہیں دو کر کے عمر کی سرکار عمر نے دیکھا کہ علی اتنا سمجھا ہے ماننے کو تیار حضرت عمر نے ایک ان کی لگام کو دوسرے ہاتھ سے کرے اللہ رونے لگا تمہیں یہ کیا علی نے اس نے سمجھا اتنے دیر سے پانی میرے سرکار
میرا جو ہے کافی ہے. یہ میرا کام یہ ہے کہ میں 2 دن کے مسافر جاتا ہوں یا پانی لے کر پہنچتا ہوں پھر جاتا ہوں. میرا زندگی کا کام اب تک یہی چلا ہے. 3 دن میں مسافر پانی لے کر جاتا ہوں پھر 3 دن لگتا ہے 6 دن میں پانی اپنے آپ پہنچاتا ہوں. میں ہمیشہ اللہ کا لوٹا ہوں. سب سے پہلے تو ایمان کی دولت عطا کرنی. دوسرا میں شکایت کا لوگ اچھی ہو جائے. میرے سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمر میں چھپا لیا اور جب چھپا لیا جب چہرہ سے منور اللہ ایمان کی دولت مل چکی تھی اور چہرہ پر مجلہ ہو چکا. اب یہ وہ چڑھا ابو بکر صدیق کا ٹکڑا بھی ملا. ایمان کی دولت چکی اور چہرہ روشن ہے. جب جانا تو یہ کافی ہو چکا. اپنے کے پاس بھی سوچا نہیں تھا. پتا یہ چلا کہ دھوکہ کسی اور کا تھا لیکن مصطفیٰ کو دے چکا ہے. اللہ نے اس کا تلوار لے کر ڈنڈا لے کر کھڑا کہ میرا ٹائم تھا آیا کیوں نہیں. دیکھا کہ خوشی ہے تو میرا مشکیزہ میرا ہے لیکن میرا غلام نہیں رہا کیونکہ چہرہ تو ہے چہرہ روشن ہے. میرا غلام کالا تھا. ایسا لگتا ہے کہ میرا پورا کر دیا ہے. ڈنڈا آگے بڑھا ہے. جب لیکن اس نے کہا میرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کالا بولا لیکن یہ تو معاملہ کیسا ہے کہ چہرہ کالا تھا تو خوشی چہرہ ہی میری کیفیت بدل چکی ہے. اپنا پورا داستان بتایا پورا واقعہ بتایا. آپ کو کیا لے کر ایسی بات ہے تو پھر مجھے بھی وہاں لے کر چلو. وہاں پر لے کر پورا مسلمان ہو گیا. بس اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی یہ مالک کچھ نہیں. دو چیزیں بندے ہوتے ہیں خالی ہاتھ جب گھر دیتے ہیں شاہ کی جھولی محتاج کا عالم ہے. محتاج کا عالم کیا ہوگا اور جب بات سمجھ میں آ گئی اب چلو خواجہ بلّہ علیہ کام کیا ہے اپنے مرید جو آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں. بعض جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے دربار کا لگایا کرتے ہیں. اللہ ایک مرتبہ کیا ہے کہ حضرت خواجہ بلّہ علیہ کے بعد ایک مرید آیا اور ایسے کیسے آیا جب کھانا ختم ہو چکا اور جب کھانا ختم ہو چکا تو ایک نان بھائی تھا. باقی بلّہ کا تھا نان بھائی روٹی بنانے والا. اس نے دیکھ لیا کہ کوئی آیا ہے سے لیکن کھانا ختم ہو چکا تو اس نے روٹیاں تیار اور روٹیاں تیار کر سب باقی بلّہ میں بیٹھا تھا. چہرے پر دیکھ رہا تھا کہ بہت دور سے آیا اتنے میں کھانا لے کر اور جب کھانا لے کر گیا باقی بلّہ جب اس کو کھلایا کوئی صاف اگر اپنے مرید کھلاتا ہے تو پھر دل کی خوشی کیفیت ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے. بچہ ہو جاتا ہے تو دل میں خوشی ہوتی ہے. جب اچھے سے کھانا کھایا کہ بلّہ کے پیٹ بھر چکا پریشانی تھکاوٹ دور. جب اتنا کہنا تو حضرت بلّہ سے جو کھانا لے کر بہت خوش ہو گئے. اور جب خوش ہوئے اللہ کی ذات یہ تو ظاہر زمین پر ہے لیکن آسمان پر بات کرتا ہے. پوچھا کہ اچھا بتا تجھے چاہیے تو بتا. آج جو مانگے نا میں تجھے دے دوں. یہ کہنے وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نے کھا لے سب کچھ عطا کیا ہو سکتے ہیں. حضرت باقی بلّہ علیہ نے فرمایا جو مانگے گا دے دوں گا. عرض کرتے دے فرمایا جو مانگے گا دے دوں گا. تو عرض اپنی طرح بنا دیجیے اپنے جیسا بنا دیجیے. فرماتے میرے مرید تو نے بہت بڑی چیز مانگی. ایسا نہیں کہ میں تیرے سے نہ مگر تیری جھولی میں طاقت تو نہیں ہے. عرض کرتے دینا آپ کا کام ہے. آگے میری قسمت ہے کہ سنبھال یا نہ پاؤں. جب اتنا کہا کہ باقی بلّہ کو جلا لایا اسی طرح چادر مرید سینے سے چھپا لیا. دروازہ بند ہے. سب پوری کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب نکلا تو پتہ نہیں چلا کہ باقی بلّہ کون ہے نان بھائی کو. پتہ ہی نہیں چلا کہ باقی بلّہ کون ہے نان بھائی کو. اتنا ہے کہ نائی بے زمین پر گرا باقی بلّہ مسکرا رہے کیونکہ دینے والا تو دیا ہے. کتنا ہے کہ اپنے جیسا بنا دیا ہے. شخص نہیں ہر بنا دیا ہے. بتائیے چاہیے کہ اللہ بڑی قوت تو ہے کہ ان کو دے سکتا ہے مگر تمہارے جھولی میں طاقت ہونی چاہیے کہ دیکھ کے تو برداشت کر چکے. بس مدین کا بیان ہے کہ 3 دن زندہ رہا. 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اتنی کے اندر برداشت کرنے کی طاقت آتی.
جن کے در سے پیدا ہونے والا جن کے در سے رنگانے والے والا اپنے مجدد حدیث ثانی ہوتا ہے اپنے وقت شیخ محدث محدث رحمۃ اللہ تعالی ہے حضرات مجھے اللہ کی ولی سے واپس ہو جاؤ یہ اعظم کا مہینہ ہمارا آپ کے درمیان سگن تھا 25 تاریخ کو 2-4 یہ مہینہ نکلے گا بہت سے اعظم سے محبت بہت سے اعظم سے کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم کتنا بہت سے محبت کرتے ہیں اور بہت سے اعظم ذات ہیں کہ جو اپنے نہیں ہے وہ بھی اعظم کی تعریف کیا کرتے ہیں جو اپنے نہیں ہے وہ بھی اعظم کی تعریف کیا کرتے ہیں حضرات میرے بہت ہے کہ نگاہ ہے کتنے کو ولی کامل بنا دیا میرے بہت کی پیدائش سے لے کر آخری وقت تک دیکھے نہ جانے کتنے ایسے بھی نگاہ ہے ولی کامل بنا دیا میرے اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب مکہ شریف سے یا مدینہ شریف سے واپس پہلا سوال تھا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پیدل جایا کرتے تھے لوگ پیدل آیا کرتے تھے فرماتے ہیں جنگل سے گزر ہوا اور جنگل میں جانتے اس وقت جنگل کتنا کرتا تھا ڈاکو والا حملہ کرتا تھا جو جاتا تھا وہ والوں کو لیا کرتا تھا آج بھی جاتا ہے آج بھی جو سعودیہ عربیہ میں جدہ کی سرزمین پر آج بھی کچھ گھر کا موجود